بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں، دوستو، یہ آیت سورہ قاف کی ایک آیت ہے جس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ بندہ اپنی زبان سے جو بات بھی نکالتا ہے اس کے نکلنے والی بات کو نگرانی کرنے والا ایک فرشتہ مقرر ہے۔ محترم بزرگوں، دوستو، آج ہم اپنی زندگی میں، اپنی روزمرہ کی زندگی میں صبح سے لے کر شام تک اور رات کو صبح کو بیدار ہونے سے لے کر شام کو سوتے وقت تک ہماری زبانیں قینچی کی طرح چلتی رہتی ہیں۔ ہمیں ہوش و حواس بھی نہیں رہتا ہے کہ ہماری زبان سے کیا نکل رہا ہے۔ اس سے اوپر والی آیتیں، 2-3 آیتیں آپ پڑھ کر کے دیکھیں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، تحقیق ہم نے انسان کو پیدا کیا، وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، ہم نے انسان کو پیدا کیا اور اس کے دل میں چلنے والی بات کو بھی ہم جانتے ہیں۔ اس کے دل کے وہ جو وساوس ہیں، اس کے دل و دماغ میں جو چیزیں گردش کرتے ہیں، ابھی وہ زبان سے بولا نہیں، صرف دل سے سوچ رہا ہے، دماغ سے سوچ رہا ہے اور دل میں خیال اس کا گزار رہا ہے، دل میں کسی چیز کا ارادہ کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم انسان کے ہم اس کے شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ خون کی اور سانس کی جو نالیاں ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان کے سب سے قریب یہی نالی ہے، لیکن ہم اس سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اور فرمایا اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ، دائیں بائیں ہم نے فرشتے بٹھا رکھے ہیں پہرے کے لیے۔ دائیں جانب رہنے والا فرشتہ بھی پہرا دیتا ہے، بائیں جانب رہنے والا فرشتہ بھی پہرا دیتا ہے، اور دائیں جانب رہنے والا فرشتہ ہر اچھی بات کو لکھتا ہے، اور بائیں جانب والے رہنے والا فرشتہ ہر بری بات کو، ہر غلط بات کو لکھتا ہے۔ بلکہ اس کے بعد کی جو آیت ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، زبان سے ہر نکلنے والا جملہ ان کے نگرانی میں آ جاتا ہے، ان کی تحریر میں آ جاتا ہے۔ صرف اچھا اور برا ہی نہیں لکھا جاتا، کوئی جملہ ایسا ہے اس میں نہ اچھائی ہے نہ برائی ہے، ایسے ہی فضول جملہ ہے، بیکار جملہ ہے۔ محققین کہتے ہیں کہ فرشتے اس جملے کو بھی لکھ لیتے ہیں، اور پیر اور جمعرات کو جب اعمال کی پیشی ہوتی ہے تو اس میں غیر ضروری جملے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ لوگ نکال دیتے ہیں۔ آج ہم غور کریں، صبح سے شام تک ہماری زبان سے نکلنے والی چیزوں کو اگر ہم لکھنا شروع کریں تو روزانہ کے لیے ایک دفتر تیار ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، ہر انسان کے گردن میں ہم نے اس کا نامہ اعمال چپکا رکھا ہے۔ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، اور ہم کل قیامت کے دن اسے نکال باہر کریں گے اور اس کے سامنے رکھیں گے، اور وہ دیکھے گا ایک بڑا دفتر موجود ہے، اور فرمایا کہا جائے گا اقرأ کتابک، پڑھ اپنے نامہ اعمال کو،
کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، یہی چیز تیرے لیے کافی ہے، تو خود کافی ہے تیرا حساب دینے کے لیے، باہر سے کسی کو بلانے کی ضرورت نہیں کہ تو کیا کر رہا تھا، تنہائی میں تھا، خلوت میں تھا، جلوت میں تھا، لوگوں میں رہتے ہوئے تو کیا کرتا تھا، اپنوں میں رہتے ہوئے تو کیا کرتا تھا، ساری چیزوں کا حساب اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ رکھا ہے، اور کہا جائے گا اقرأ کفی بنفسک الیوم علیک حسیبا، اور انسان کی اس وقت یہ حالت ہوگی، نامہ اعمال کے دفاتر کو، اور اس میں ایک ایک چیز کو درج شدہ پا کر اس کی یہ حالت ہوگی، اور پوچھے گا ما لہذا الکتاب، ارے کیسی کتاب ہے یہ، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس نے اس کتاب نے نہ کوئی چھوٹی چیز چھوڑی نہ بڑی چیز چھوڑی، ساری چیزیں اس میں مندرج ہیں، ساری چیزیں اس میں لکھی گئی ہیں۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، فرمایا جو کچھ اس نے کیا سب کچھ حاضر پائے گا۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور تمہارا رب تم میں سے کسی پر ظلم کرنے والا نہیں ہے، اللہ کے ہر ریکارڈ موجود ہے۔ تو بزرگوں دوستو، صبح کو اٹھنے سے لے کر رات کو سونے تک ہماری زبان سے نکلنے والی جو بات ہے، چاہے ہمیں فائدہ دینے والا ہو، دین کا، دنیا کا، کوئی بھی کسی بھی قسم کا کوئی فائدہ دینے والا ہو یا بے فائدہ بات ہو، ساری باتیں اس میں نوٹ ہوتی ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کے سلسلے میں بڑی تاکیدات فرمائی ہیں، بہت چوکنا رہنے کے لیے کہا ہے۔ فرمایا مَن یضمن لی ما بین لحییہ وما بین جنبیہ اضمن لہ الجنہ، جو بندہ دو جبڑوں کے درمیان رہنے والی چیز یعنی زبان اور دو رانوں کے درمیان میں رہنے والی چیز یعنی شرمگاہ، ان دو کی حفاظت کی ذمہ داری لیتا ہے، تو فرمایا آپ علیہ السلام نے میں اس کے جنت کی گارنٹی دوں گا، اس کے جنت کی ضمانت لیتا ہوں، اور جو ان دو چیزوں میں محتاط نہیں ہوگا، بے احتیاطی برتے گا، اس کی جنت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرات صحابہ نے پوچھا من نجات یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ فتنوں سے، دنیا میں آنے والی آفتوں سے، اور آخرت میں جہنم سے اور آخرت کے عذاب سے بچنے کا کیا راستہ ہے؟ آپ علیہ السلام نے سب سے پہلا لفظ اس کے جواب میں جو ارشاد فرمایا وہ یہ تھا املک علیک لسانک، اپنی زبان کو قابو میں رکھو، اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ اور آگے فرمایا وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، تیرا گھر تجھے سمائے رکھے، یعنی گھر میں بیٹھا رہے، ادھر ادھر گھومنا مت، گپ شپ کرتے ہوئے رہنا، ادھر ادھر جانا، ٹائم پاس کرنے کے لیے جانا۔ باہر آدمی جتنا باہر نکلے گا اور جتنا مجموع میں رہے گا اتنا ہی فتنہ میں مبتلا ہوگا۔ فرمایا وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، گھر میں رہو نجات پا جاؤ گے۔ وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اور اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہاتے رہنا۔ یہی چیز کام آنے والی ہے کہ جو زندگی ہماری گزری ہے اس میں جو ہم سے لغزشیں ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرمائے، اس پر ندامت کے آنسو بہاتے رہنا۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزانہ صبح کو جب صبح ہوتی ہے تو انسان کے بدن کے سارے اعضاء اس کی زبان کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں اور کہتے ہیں اتق اللہ فینا، تو ہمارے بارے میں اللہ سے ڈر، اور کہتے ہیں ان اعوججت اعوججنا، اگر تو ان استقمت استقمنا، اگر تو سیدھی رہی ہم بھی سیدھے رہیں گے، وَإِنِ اعْوَجَجْتَ اعْوَجَجْنَا، اگر تو ٹیڑھی ہو گئی ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے، تیرے مسئلے سے ہم ہیں، جیسے تو رہے گی ویسے ہماری حالت ہوگی۔ آدمی اپنی زبان سے نکلنے والے باتوں کی وجہ سے پکڑا جاتا ہے،
زبان سے کچھ بول دیا، اب اس پر گرفت ہوتی ہے۔ جو بھی بات انسان زبان سے اپنی زبان سے نکلتا ہے اسی پر گرفت ہوتی ہے، اور جو بات زبان سے نکل گئی بس وہ نکل گئی۔ کمان سے نکلا ہوا تیر اور زبان سے نکلی ہوئی بات کبھی واپس نہیں ہوتے۔ یہ سیاسی لوگوں کا ڈھونگ ہے، کبھی کچھ کہہ دیتے ہیں اسے واپس لے لیتے ہیں، واپس لینے کی کوئی بات ہی نہیں ہوتی، وہ تو معافی کی ایک شکل ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں میں اپنی بات واپس لیتا ہوں، بات واپس تھوڑی ہوتی ہے۔ زبان سے جو بات نکلی وہ کبھی واپس نہیں ہوتی۔ اس لیے بزرگان محترم ہمیں اپنی زبان کے مسئلے میں بہت احتیاط سے رہنے کی ضرورت ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں آفات اللسان، زبان کی آفتوں سے متعلق مستقل ایک باب قائم کیا ہے، اور اس میں حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے 20 نقصانات شمار کیے ہیں جو زبان کی بے احتیاطی کی وجہ سے پیش آتے ہیں۔ فرمایا اس میں جھوٹ ہے، غیبت ہے، چغل خوری ہے، بہتان ہے، الزام تراشی ہے، فضول کی بحثیں ہیں، فحش گوئی ہے، گندی باتیں کرنا ہے، گالی ہے، پر تکلف مصنوعی گفتگو ہے، لعن طعن کرنا ہے، گانا بجانا ہے، دوسروں کا مذاق اڑانا ہے، وعدہ خلافی کرنا ہے، دوسروں کے راز فاش کرنا ہے، دوسروں کی چاپلوسی کرنا ہے، اور خوشامد کر کے ان کی تعریف کر کے اپنی دنیا بنانا ہے۔ اس طریقے سے بہت ساری باتیں، اور دین کے معاملات میں احتیاط کے بغیر کچھ بھی کہہ دینا ہے۔ اس طریقے سے حضرت علامہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مستقل باب شمار کیا ہے، اور ان میں سے ہر ایک پر حدیثیں، قرآن کی آیتیں لکھ کر کے اسے سمجھایا ہے۔ پرانے زمانے میں ایک بادشاہ گزرا، بہرام گور، ایران کے کسی علاقے کا بادشاہ تھا۔ اس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ ایک مرتبہ شکار کے لیے نکلا۔ دن بھر میں وہ شکار کا شوقین تھا، عادی تھا، اور دن بھر شکار کرنے کے لیے نکلا۔ دن صبح سے اسے کوئی چیز ایسی ہاتھ نہیں آئی جس سے وہ خوش ہوتا۔ دوپہر کے بعد وہ تھک ہار کر کے بیٹھ گیا ایک درخت کے نیچے، ٹیک لگا کر کے درخت سے آرام سے بیٹھا ابھی سوچ ہی رہا تھا، اچانک درخت کے اوپر سے ایک پرندے نے آواز دی۔ پرندہ کچھ بول رہا تھا، کوئی پرندہ۔ اس نے سر اٹھا کر کے دیکھا اور اپنی کمان سنبھالی اور اس سے تیر مارا، پرندہ نیچے گر گیا۔ پھر اس نے کہا کہ زبان کی وجہ سے انسان ہی نہیں، جانور بھی، پرندے بھی پکڑ میں آ جاتے ہیں۔ اگر وہ پرندہ نہیں بولتا، اگر وہ پرندہ آواز نہ کرتا تو اسے پتہ ہی نہیں چلتا، یہ تو نیچے دیکھا ہوا بیٹھا ہے۔ پرندے کے بولنے کی وجہ سے اس کے کان میں آواز پڑی، اور آواز آنے کی وجہ سے اس نے اسے شکار کا نشانہ بنایا۔ اگر پرندہ آواز نہ کرتا، خاموشی سے بیٹھا رہتا تو اس کی موت نہیں ہوتی۔ تو کہتا ہے بہرام گور کہ انسان تو انسان، پرندہ بھی خطرے میں ہے زبان کھولنے کی وجہ سے۔ اس لیے بزرگان محترم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جہنم میں جو جائے گا اس میں سب سے بڑا سبب اس کی زبان کو بڑا دخل ہوگا۔ اس لیے ہمیں اپنی زبانوں کو قابو میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ جو گناہ شمار کیے گئے بطور خاص، ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھنے کی ضرورت ہے۔ آدمی کمال سمجھتا ہے اس بات کو کہ زبان سے کسی کا دل دکھا دے، کہہ دے کہ میں نے بڑا اچھا پوچھا اسے، میں نے بہت ہی ایسی بات کہی جو اسے چبھا ہوگا، اسے تکلیف پہنچی ہوگی۔ کسی کو تکلیف پہنچا کر بندہ اسے اپنا کمال سمجھتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ، کامل اور مکمل مسلمان وہ ہے جس کے زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ تو یہ ان احادیث اور قرآن کی اس آیت کے نتیجے میں ہمیں تعلیم، اسلامی تعلیم میں ملتی ہے کہ ہم اپنی زبانوں کو قابو میں رکھیں گے، انشاءاللہ ہماری
دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں ہم کامیابی سے ہمکنار ہوں گے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم آفتوں اور مصیبتوں سے بچائے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی زبانوں کو قابو میں رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ کا ذکر، اس کی تسبیح، اس کی تعریف کرنے میں، قرآن پاک کی تلاوت کرنے میں، نیک کاموں میں اپنی زبان کو کھولنے کی، اسے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔